لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. اذان محترم، آج کی یہ المناک اور غمناک تاریخ جو ہمارے درمیان ہے، جسے اربعین شہدائے کربلا کے نام سے آپ سبھی یاد کرتے ہیں، یہ وہ تاریخ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے مصائب کا وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں ان اہل حرم کو دوبارہ سرزمین کربلا تک آنے کا موقع ملا، اور پھر اس سرزمین کربلا پر وہ سوگ اور گریے کی مجلسیں منعقد ہوئیں کہ جن کا سلسلہ آج تک تاریخ اسلام میں جاری و ساری ہے۔ یہ مجالس جو ہمارے درمیان منعقد ہوتی ہیں، ان مجالس کی بنیاد ہی اس عظیم الشان شہزادی نے رکھی ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ شریکت الحسین تھیں، بلکہ سرکار سید الشہداء کے اس انقلاب کربلا کی وہ روح رواں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ انقلاب آج تک اس روئے زمین پر زندہ ہے۔ مصائب و آلام کے ہجوم میں ہونے کے باوجود پیغام کربلا کو نشر کرنا کوئی اس عظیم الشان شہزادی سے پوچھے جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، جس کے گلے میں بھی رسن ہے، جس کے پیروں میں بھی زنجیر ہے، سر پر ردا نہیں ہے، لیکن پیغام کربلا کے نشر کرنے میں کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی جناب زینب علیہ مقام نے نہیں چھوڑی ہے۔ اور یہ عجیب انفرادیت ہے کہ جناب زینب علیہ مقام نے سرزمین شام میں وہ مجلسیں منعقد کیں کہ جن مجلسوں کی بنا پر وہی شام کہ جہاں پر لوگ امام حسین کی شہادت کے بعد خوشیاں منا رہے تھے، اسی شام میں امام حسین کے لیے آنسو بہائے گئے۔ جناب زینب علیہ مقام نے اس کائنات کو یہ پیغام دیا کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ قتل ہو جانے والا ناکامیاب ہو جاتا ہے، قاتل کامیاب ہو جاتا ہے،
لیکن جناب زینب نے دنیا کو بتایا کہ کربلا نے پوری تاریخ انسانیت کو بدل دیا ہے. آؤ دیکھو مقتل میں جس کا جنازہ ہے وہ کامیاب ہو گیا, جس کے ہاتھوں میں خنجر ہے وہ ناکامیاب ہو گیا. اور یہ وہ پیغام ہے کہ جو تمام انسانوں کو ایسا حوصلہ عطا کرتا ہے کہ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں اپنے مشن میں ناکامیاب تو نہیں ہوا, یہ پیغام کربلا اسے بتائے گا مشن میں کامیاب ہو جانے والا ہی فاتح سمجھا جاتا ہے, اور اپنے مشن میں ناکامیاب ہو جانے والا ہمیشہ ہارا ہوا سمجھا جاتا ہے. یزید جس مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا وہ مقصد یزید کو نہیں ملا, لیکن امام حسین جس مقصد اور مشن کو لے کے میدان کربلا میں آئے تھے وہ آج تک دنیا میں باقی ہے, اور یہ تمام انسانوں کو بیدار کر رہا ہے. اپنے مشن سے اپنے مقصد سے وابستہ ہو جاؤ. اگر تم اپنے مقصد میں اللہ کی طرف بڑھ رہے ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ زندگی کی سانسیں تھم جائیں, ہو سکتا ہے کہ تمہاری گردن کے اوپر خنجر چل جائے, ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو اسیر کر لیا جائے, ہو سکتا ہے کہ تمہارے تمام ساتھیوں کو تہے تیغ کر دیا جائے, لیکن اگر تم نے اللہ کے لیے اپنے مقصد کو رکھا ہے تو تم دنیا سے چلے بھی جاؤ, تمہارا مشن مقصد کامیاب رہے گا. اور اسی مقصد کو میدان کربلا میں امام حسین نے پیغام کے شکل میں دنیا تک پہنچایا تھا, اور اسی پیغام کو جناب زینب علیہ مقام نے بچایا ہے. ابھی آپ نے زیارت پڑھی ہے, اس زیارت میں آپ نے ایک فقرہ پڑھا, آپ نے ابتدا ہی میں یہ جملہ کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ و حبیبہ, اے اللہ کے ولی اور اے اللہ کے حبیب آپ پر ہمارا سلام. السلام علیکہ یا نجیب اللہ و خلیلہ, اللہ کے نجیب اور اللہ کے خلیل آپ پر میرا سلام. السلام علیکہ یا صفی اللہ و ابن صفیہ, اے اللہ کے صفی اور اللہ کے صفی کے بیٹے آپ پر میرا سلام. اور یہی زیارت جس موقع پہ عاشور کے دن آپ نے پڑھی تھی, جملے بدل گئے تھے, وہاں پہ آپ نے یہ جملہ کہا تھا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, اے اللہ کے صفی آدم کے وارث آپ پر سلام. اے پیغمبر جو حبیب خدا ہیں ان کے وارث آپ پر سلام. اے ابراہیم جو خلیل خدا ہیں ان کے وارث پر سلام. جب بقیہ زیارتوں میں آپ نے امام حسین کو یاد کیا تھا تو انبیاء کا وارث کہہ کر یاد کیا تھا. آج کی زیارت میں آپ نے جو القاب اللہ نے انبیاء کو دیے تھے انہی القاب کو امام حسین کی ذات کے ساتھ قرار دے کر یہ اعلان کیا کہ امام حسین کربلا تک وارث انبیاء تھے, بعد کربلا انبیاء کی صفات کے مالک بن چکے ہیں. اور اب ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرتا چلوں, حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے تمام صفات کو اپنے اندر قرار دے. جناب آدم کی صفت ہے کہ وہ صفی پروردگار ہیں, جناب ابراہیم کی خاصیت ہے کہ وہ خلیل پروردگار ہیں, جناب پیغمبر اکرم کی خاصیت ہے کہ وہ حبیب پروردگار ہیں, جناب موسیٰ کی خاصیت ہے کہ کلیم پروردگار ہیں. جتنی صفتیں پروردگار نے انبیاء کو دی ہیں ان تمام صفتوں کو بعد کربلا پروردگار نے امام حسین کے حوالے کیا ہے. لیکن ایک انفرادیت کے ساتھ, پوری توجہ رہے, ایک انفرادیت کے ساتھ ہر نبی کو ایک صفت دی ہے, امام حسین کو تمام نبیوں کی تمام صفتیں عطا کر دی ہیں. اور اصل کمال یہی ہے کہ انسان اپنی رفعتوں کو اس بلندی تک لے کر جائے کہ پھر پروردگار بھی اس سے ہم کلام ہو کر یہ آواز دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس انداز میں میدان کربلا میں یہ آواز بلند ہوئی تھی, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا آج تک کائنات میں وہ ایک آواز جو کل میدان کربلا میں امام حسین نے بلند کی تھی وہ آج کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچ رہی ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ شاید کچھ اور زمانہ ہوتا تو اس کو سمجھنا مشکل ہوتا, لیکن آج
دنیا کا کوئی گوشہ ایسا، جیسا ہمارے بزرگوار نے ابھی کہا، دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے امام حسین کی زیارت کے لیے زائر نکل کے سرزمین کربلا کی طرف نہ جا رہا ہو۔ کل اسی میدان کربلا میں حل من ناصر کی آواز بلند کرنے والے امام اکیلے تھے۔ آج اسی میدان کربلا میں جو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی تعداد تھی، 2-2.5 کروڑ کے آس پاس یہ زائرین امام حسین کی بارگاہ میں آ کر لبیک یا حسین کہہ رہے تھے، کل لاکھوں کا مجمع سامنے تھا، حسین اکیلے تھے، آج لاکھوں کا مجمع حسین کے ساتھ کھڑا ہے، دشمنوں کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ آپ محسوس فرمائیں، یہ امام حسین کا واقعاً معجزہ ہے جو آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب کسی علاقے میں لوگ آنے لگیں، تعداد کے حساب سے جگہ معین کی جاتی ہے۔ آپ ذرا سرچ کر لیجئے کہ شہر کربلا کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ شہر کربلا کی کیپیسٹی آپ نیٹ کے اوپر تلاش کر لیجئے، بہت چھوٹا سا شہر ہے، بہت بڑا شہر نہیں ہے۔ جس شہر میں اتنا بڑا مجمع آنے والا ہو، 2-4 آس پاس کے گاؤں علاقے کی زمینوں کو تو کرائے پہ لیا جانا چاہیے کہ 2.5 کروڑ کا مجمع امام حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے، لیکن نہ تو زمین اضافے کے طور پہ لی جاتی ہے، نہ نئے اضافے کے طور پہ کچھ اور کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب امام حسین کا معجزہ ہے، 2.5 کروڑ کا مجمع آ کے واپس چلا جاتا ہے، نہ کسی کو پانی کم پڑتا ہے، نہ کسی کو جگہ کم پڑتی ہے، نہ کسی کے کھانے پینے کی مشکل ہوتی ہے، نہ کسی کو سونے کی مشکل ہوتی ہے۔ یہ امام حسین کا معجزہ ہے جو آج بھی انسانیت کو آواز دے رہا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں انسان قربانی دیتا ہے تو اس کی ذات سے معجزے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ آج امام حسین کی بارگاہ میں کائنات سے لوگ آ کر آواز دے رہے ہیں، لبیک یا حسین۔ یہ 2.5 کروڑ کا مجمع جو آیا سرزمین کربلا پر زیارت کرنے کے لیے، یہ 2.5 کروڑ کی تعداد وہ ہے کہ جن کو آپ کی نگاہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اور فرمایا یہ وہ تعداد ہے کہ جن کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، انسان شمار کر سکتا ہے۔ لیکن جو انبیاء سرزمین کربلا پہ آئے، جو ملائکہ سرزمین کربلا پہ آئے، یہ جو اہل بیت اطہار سرزمین کربلا پہ آئے، ان کو کون شمار کر سکتا ہے؟ یہ جو ارواح مؤمنین سرزمین کربلا تک پہنچی، انہیں کون کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ یہ امام حسین کی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں سبھی کو موقع ملتا ہے کہ امام حسین سے اپنے دل کی بات کو کہہ سکے۔ لیکن ایک جملہ کہہ کے مصائب کے مرحلے تک آنا چاہوں گا۔ دنیا کا طریقہ کار ہے، جس موقع کے اوپر کسی گھر کے لیے فرش عزا بچھتی ہے، کسی گھر کے لیے مجلس منعقد ہوتی ہے، اس گھر کا وارث دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس سبھی لوگ جا کے پرسہ دیتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیں، وارث حسین سرزمین کربلا پہ کتنوں کا پرسہ لے رہے ہوں گے؟ زہرا کا لاڈلا اس سرزمین کربلا پہ آ کے کتنوں کے پاس آ کے کہہ رہا ہوگا، میرے جد حسین کے عزاداروں، میرے جد حسین کے زائروں، تم دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہو، تمہارا آنا ہم سبھی کی میزبانی کے طور پہ ہمارے لیے بہت بڑا یہ احساس پیدا کرنے والا ہے کہ تم اتنے عرصے کے بعد بھی میرے حسین کو یاد کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ آپ ذرا سوچئے، جس موقع کے اوپر یہی زائر نجف سے نکلتا ہے، کربلا کی طرف بڑھتا ہے، جب کربلا پہنچتا ہے پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہوتے ہیں۔ جس موقع کے اوپر کربلا پہنچتا ہے، بدن کا ایک ایک حصہ اس کا درد کر رہا ہوتا ہے۔ جب یہی پیدل زائر سرزمین کربلا پہنچتا ہے، اس موقع کے اوپر احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی مشکلات کے ساتھ آیا ہوں۔ لیکن آپ ذرا توجہ تو فرمائیں، یہ زائر امام حسین نجف سے کربلا تک آیا ہے، یہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تو نہیں گیا ہے۔ یہ امام حسین کا زائر ہے کہ جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا کربلا کی طرف آیا ہے۔ راستے میں کھانے کا انتظام، راستے میں پینے کا انتظام، راستے میں طبیب اور ڈاکٹر کا انتظام، راستے میں دواؤں کا انتظام،
لیکن ایک چھوٹا سا قافلہ جو اس سرزمین کربلا سے نکلا تھا، وہاں پہ عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کا خیال کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر مشکلات میں ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے تو کم از کم تعزیانے تو نہ لگاتے، کم از کم تماچے تو بچوں کو نہ مارے جاتے، کم از کم یہ تو نہ ہوتا کہ ان شیطانیوں کے پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ لیکن ہاں، اب جب یہی قافلہ سرزمین کربلا کی طرف واپس پلٹ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کسی سرزمین کی طرف واپس پلٹتا ہے تو ساری یادیں اس کی تازہ ہو جاتی ہیں۔ آپ غور تو فرمائیں، سرزمین شام سے قافلہ کربلا کی طرف نکل رہا ہے، لیکن اس قافلے میں سب سے بڑی مشکل جو آن پڑی، وہ مشکل سنیں گے آپ۔ دو مشکلیں ہیں کہ جن دو مشکلوں کو آپ توجہ فرمائیں جب یہ قافلہ سرزمین کربلا کے لیے نکل رہا ہے۔ ایک مشکل تو تب سامنے آئی کہ جب ساری بیویاں ناقوں پہ بیٹھ چکی ہیں، لیکن ایک دکھیاری ماں ہے کہ جو ناقے کے آس پاس نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تلاش کیا گیا کہ یہ ام رباب کہاں ہے، پتہ یہ چلا ایک چھوٹی سی لہے سے لپٹی ہوئی ماں فریاد کر رہی ہے، اے بیٹی کیا اپنے بابا سے ملنے کے لیے نہیں جاؤ گی؟ یہ چھوٹی سی بچی ہے کہ چھوٹی سی بچی کی لہے سے لپٹ کے ماں فریاد کر رہی ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ سنیں گے، یہ جو سخت ترین مرحلہ تھا وہ ان بیویوں کے لیے مرحلہ یہ تھا کہ ان شہداء کے سروں کو لے کے سرزمین کربلا کی طرف جانا ہے۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے ساتھ میں حسین کا سر جا رہا ہے، کوئی رباب کے دل سے پوچھے علی اصغر کا سر لے کے جا رہی ہیں، کوئی ام کلثوم کے دل سے پوچھے عباس کا سر لے کے جا رہی ہیں۔ یہ بیویاں کیسے ان سروں کو لے کے سرزمین شام کے آگے بڑھ رہی ہیں۔ لیکن ہاں، اب جب یہ قافلہ سرزمین کربلا کی طرف پہنچ رہا ہے، سنو گے عزاداروں، یہ قافلہ جیسے جیسے مرحلے طے کرتے ہوئے کربلا کی طرف آ رہا ہے، ادھر جابر وہ پہلے زائر امام حسین ہیں جو سرزمین کربلا تک پہنچ چکے ہیں۔ سرزمین کربلا سے پہلے کوفے جا کر انہوں نے عطیہ کو ساتھ میں لیا، نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، لہٰذا عطیہ کو ساتھ میں لے کے آئے ہیں۔ چلو مجھے کربلا کی سرزمین کے اوپر چل کے اپنے آقا زادے کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ عطیہ کا بیان سنیے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ میں لے کر جناب جابر کو سرزمین کربلا پہنچا۔ جابر نے نہر فرات سے غسل کیا، اس کے بعد اب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے امام حسین کی قبر مبارک کی طرف بڑھ رہے ہیں، آواز دے رہے تھے، اے میرے رسول کے بیٹے حسین آپ پر میرا سلام، اے اللہ کے ولی کے بیٹے آپ پر میرا سلام۔ جابر اس انداز میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور یہ کہہ دیا تھا، عطیہ ذرا دور کھڑے ہو جاؤ، مجھے اپنے آقا زادے سے گفتگو کرنی ہے۔ آئے جابر قبر امام حسین پہ آ کر بیٹھے، اپنے کو قبر امام حسین پہ گرا دیا۔ لیکن کچھ ہی لمحات گزرے تھے، عطیہ کا بیان، میں نے دیکھا کہ جابر قبر حسین سے اٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ عطیہ مجھے یہاں سے دور لے کے چلو۔ آقا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا جابر؟ جابر کہتے ہیں کہ میں نے ابھی قبر حسین سے آواز سنی ہے، اے جابر ذرا یہاں سے دور چلے جاؤ۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا آقا میں تو آپ کا ظاہر ہوں، آواز آئی نہیں۔ جابر جلدی دور ہٹ جاؤ، میری بہن زینب مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد اب وہ سرزمین کربلا پہ واپس آ رہی ہے۔ عطیہ کہتے ہیں میں نے جابر کو لیا، میں دور جا کے کھڑا ہو گیا، اب جو میں نے منظر دیکھا، خاک اڑنی شروع ہوئی۔ وہ بیویاں جو سرزمین کربلا سے 11 محرم کو نکلی تھیں، وہ بیویاں واپس پلٹ رہی ہیں، وہ سارا قافلہ واپس آ رہا ہے۔ کہتے ہیں عطیہ کہ میں نے دیکھا ایک سوار ہے جو آگے آگے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے ناقے ہیں اور ان ناقوں پہ عماریاں ہیں۔ ہاں آپ نے جملہ سن لیا، یہی ناقے ہیں کہ جن پر آج عماریاں ہیں۔ جب یہی قافلہ کربلا سے نکلا تھا، نہ محمل تھی نہ عماری تھی، اور یہ قافلہ سرزمین کربلا سے اس انداز میں نکلا تھا۔ اب ان قافلوں کو جب واپس لایا جا رہا ہے، ان کے اوپر محملیں ہیں، محملوں میں بیویاں بیٹھی ہیں۔ عطیہ کا بیان، ابھی یہ قافلہ سرزمین کربلا میں داخل ہی ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ اونٹ بیٹھتا،
سنو گے عزاداروں، اونٹ کے بیٹھنے سے پہلے ایک بی بی نے خود کو نیچے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل آگے بڑھتی ہوئی، این ابن امی، میرا ماں جایا حسین کہاں ہے، یہ آواز دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ عطیہ کہتے ہیں سید سجاد آگے بڑھے، جلدی سے پھوپھی کا بازو تھاما، اے پھوپھی اماں آئیے میں بابا کی قبر تک آپ کو پہنچاتا ہوں۔ سید سجاد اپنی پھوپھی کو قبر حسین پر لے کے آئے۔ اتنی مدت کے بعد زینب بھائی کی قبر پہ آئی ہے، اتنے لمبے عرصے کے بعد زینب کو بھائی کی قبر ملی ہے۔ زینب کو تو دل کا درد بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن عجیب جملے ہیں، مقتل میں ملتا ہے زینب نے خود کو حسین کی قبر پہ گرایا، آواز دیتی ہے اے بھیا۔ سنو گے عزاداروں زینب کا جملہ؟ ہاں سن لے عزاداروں، جناب زینب کہتی ہے اے بھیا، زینب شرمندہ ہے، عصر عاشور کے ہنگام میں جو امانت تم نے میرے حوالے کیا تھا، ہائے وہ سکینہ زینب شام میں چھوڑ کے آئی ہے۔ زینب اپنے بھائی کی لحد پہ بیٹھی ہوئی سکینہ کو یاد کر رہی تھی، اچانک کچھ خیال پیدا ہوا۔ سنو گے عزاداروں، میدان کربلا کا منظر بدل گیا۔ اے بیٹا سجاد، بس اب اتنا اور کرو، مجھے میرے غیرت دار بھائی عباس ان کی لحد تک پہنچا دو۔ سید سجاد نے بازو تھاما، ایک لحد پہ لا کے بٹھا دیا۔ اے پھوپھی اماں، یہ میرے چچا کی قبر ہے، بس اب اس لحد پہ زینب کا آنا تھا۔ زینب نے خود کو گرایا، اے میرے عباس تم تو کربلا میں سو گئے، زینب اسیر ہو کے آئی ہے۔ اے بھیا، زینب بغیر رضا ہو کے آئی ہے۔ اے عباس، ہر مرحلے میں زینب نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب بھی تماچا لگا سکینہ نے تمہیں یاد کیا، تازیانہ لگا سکینہ نے تمہیں یاد کیا۔ اے عباس، زینب اسیر ہو کے واپس آئی ہے۔ میدان کربلا کا عجیب عالم ہے، کوئی ماں ہے جو قاسم کے لیے رو رہی ہے، کوئی ماں ہے جو اکبر کا ماتم کر رہی ہے، کوئی ماں ہے کہ جو اصغر کے لیے ماتم کر رہی ہے، سب کا ماتم ہو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو عون اور محمد کو یاد کرے۔ یہ ماں ہے کہ جس نے یہ طے کر لیا ہے میں حسین کا ماتم کروں گی۔ سنو گے عزادارو، اتنے عرصے کے بعد جب یہ قافلہ واپس آیا ہے، اب تو ساری یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی۔ زینب کو وہ تلہ زینبیہ دکھائی دیا ہوگا، میں یہیں پہ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے آئی تھی۔ وہ جگہ جب ماں نے دیکھی ہوگی، شاید یہی جگہ ہے جہاں میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگا تھا۔ جب ماں نے دیکھا ہوگا، ام فروا نے دیکھا ہوگا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑے تھے، نہ جانے میدان کربلا میں کیا ہوا ہوگا۔ بس عزاداروں، آخری جملہ بھی سن لیجئے، یہ قافلہ 3 دن تک کربلا میں موجود تھا۔ اچانک سید سجاد نے آواز دیا، اماریوں کو دوبارہ تیار کیا جائے۔ جملہ سنو گے عزاداروں، السیدہ زینب میں یہ جملہ لکھا ہے، بنی اسد کے قافلے والوں نے آ کے کہا مولا ان بیویوں کو ماتم کر لینے دیجئے۔ فرماتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم سب نہیں دیکھ رہے ہو۔ آقا آپ نے کیا دیکھ لیا؟ فرماتے اگر میں اور رک گیا میری پھوپھی زینب اس سرزمین پہ شہید ہو جائے گی۔ مولا یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں؟ عزاداروں، امام سجاد کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ وَهِيَ تَقُومُ مِنْ قَبْرٍ إِلَىٰ قَبْرٍ۔ زینب جب سے کربلا میں آئی ہے، ایک قبر سے اٹھتی ہے، دوسری قبر پہ بیٹھ کے ماتم کرتی ہے، وہاں سے اٹھتی ہے، تیسری قبر پہ بیٹھتی ہے، میری پھوپھی کو قرار نہیں ہے۔
آخری جملہ، سید سجاد ہماری یہاں تیار ہو گئی، آئے اپنی پھپھی کے بغل میں آ کر بیٹھے، اے پھپھی اماں قافلہ تیار ہو رہا ہے، چلیے ہماری پہ بیٹھ جائیے۔ زینب نے پلٹ کے پوچھا، اے بیٹا سجاد اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اے پھپھی اماں ہمیں مدینے جانا ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ زینب کا جملہ سنیں گے، کہتی ہے اے بیٹا سجاد من بقی علی فی المدینہ، اے سجاد میرا مدینے میں کون رہ گیا؟ بھائی کے ساتھ آئی تھی، وہ حسین کربلا میں سو رہا ہے، عباس کا سہارا تھا، وہ کربلا میں آرام کر رہا ہے، میں اکبر کے ساتھ آئی تھی، میرا اکبر کربلا میں ہے، زینب مدینے جا کے اب کس کے سہارے زندگی